ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے باجی؟ چلیے شاباش. کہاں پہنچے تھے؟ سورہ اعلیٰ کتنی ہو گئی تھی؟ مکمل ہوئی ہماری؟ ہاں ہو گئی تھی نا. سنانا تھا آپ نے. سن لیں آج کہ رہنے دیں بھی؟ کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ سن لیں. جی باجی سمینہ بتائیے. جی استاد جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی باجی جی سنو. چلے جی سن ماشاء لیں اللہ. استاد جی. اچھا جی سر تھوڑا اونچا آواز سے، آواز کم آ رہی ہے. اچھا اب آ رہی ہے. اب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا جی یہ بتائیے اعلیٰ تو یہ سب اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ سب سے زیادہ بلند ہے. تو اعلیٰ خاص کس کی صفت؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اس صورت اللہ میں تعالیٰ نام کی آ رہا ہے نا، صفت. لفظ آ رہا ہے جی اللہ تعالیٰ کا نام آ پہلی رہا آیت میں. تو اس کو ہے. کیا جی کہتے ہیں جب کسی صورت میں کوئی لفظ آ رہا ہو اسی کا نام رکھ دیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ یہ شاید نہیں نہیں. بتایا گیا آپ کو، ہے نا؟ جی اس کو کیا یہ جملہ شاید نہیں بتایا گیا کہ جب نہیں کسی بتایا گیا. صورت میں وہی جی اسی لفظ کے، جیسے سورۃ البقرہ ہے، بقرہ جی کا نام آ رہا ہے وہاں پر، اسی کو نام بنا دیا گیا. آگے سورہ غاشیہ آ رہی ہے، پیچھے سورہ طارق پڑھی آپ نے، اس سے پیچھے سورہ بروج پڑھی. جی. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں اسم الکل باسم الجز. ہاں یہ آپ نے پہلے بتایا تھا، اب نہیں بتایا تھا. اسم ہاں الکل اسم الجز. اسم الکل باسم الجز، اسم کہ الجز. جی کل کا نام رکھ دینا جز کی وجہ سے، جز کی وجہ سے. جی کسی اسم جزوی الکل. نام کو لے کر کل کا نام رکھ دینا. جی ٹھیک ہو گیا. چلیے شاباش. اور کون ہے جی آگے؟ باجی شگفتہ نور. جی استاد صاحب. جی بتائیے کہ اس کی سب سے بہترین صورت ذکر کی کیا ہے؟ پہلی آیت کا مصداق. سب سے بہترین صورت کی تسبیح ہے بیان کرے اللہ اپنے پاک کی رب پاک. کے نام کی جو بلند ہے. جی اس نے بتایا جی تھا کہ سب سے بہترین صورت کیا ہے؟ تسبیح بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا. ہیں جی. اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا، اس کی تسبیح کرنا. ہاں اس کی یہ تو ایک صورت ہے نا، لیکن یہ تو ہر وقت نہیں کریں گے آپ. جی اس کے علاوہ بڑی لمبی چوڑی بات ہوئی تھی اس پہ ہماری. اس کے علاوہ چلیں باری قرۃ العین ظفر آپ بتائیے سب سے جی بہترین صورت کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ اللہ اکبر سبحان اللہ اور الحمد للہ، اس طرح تسبیح کرنا. نہیں نہیں نہیں. جی باجی آمنہ علی. جی استاد جی، آپ نے کہا تھا مسنون دعائیں سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ کو ہاں یاد. جی حسن ہاں، کون سا حسین ایسا لمحہ ہے؟ حسن حسین. حسن جی حسین. ہاں تو جیسی آنکھ کھلتی ہے تب سے لے کر آنکھ بند ہونے تک آپ کوئی موقع، معروف کام، کوئی لمحہ ایسا بتائیں جس میں دعا مذکور نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. گھر سے نکلنے سے، گھر میں داخل ہونے، واش روم داخل ہونا، واش روم نکلنا، وضو کرنا، وضو کے درمیان میں، مسجد میں، صبح اٹھنے کے بعد، پھر جو ہے کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، کپڑے بدلنے سے پہلے، کون سا ایسا کام ہے جس میں دعا منقول نہ ہو؟ زبردست. آگے جی باری انیلا فوز. جی مسنون دعاؤں کے علاوہ کون سی بہترین صورت ہے ذکر کی سب سے اعلیٰ؟ نماز. نہیں. جی باجی سودا. جی استاد جی، آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت اور ہر مسلمان پہ ہاں فرض ہے، قرآن. کم سے کم سال میں 2 دفعہ ختم کرے. جی اس کا کم سے کم حق ہے. جی بالکل، قرآن کا حق بھی ہے، اور قرآن نرا ذکر ہے، مکمل سراپا ذکر ہے. ٹھیک ہو باجی گیا آپ نے شاباش. صبح کے ٹائم میں نہیں یہ باتیں بتائیں.
ساری بتائیے جی، ساری باتیں، یہی باتیں صبح ہوئی ہیں، یہی باتیں شام کو ہوئی ہیں. کیوں جی باقی بات یہ بتائیں کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی. اور مزے کی بات یہ ہے پہلے صبح ہوئی ہیں، پھر آپ لوگوں کی برکت سے پھر شام کو بھی ہوئی ہیں. ہیں کیا خیال ہے؟ چلے باجی طاہرہ امبر آپ بتائیے. جی استاد جی. یہ بتائیے کہ الذی خلق فسوى، الذی خلق کیا آ رہا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی. فہدی کا مطلب جی کیا ہے؟ فہدا راہ دکھائی یا ہدایت کے لیے رہنمائی کی. یعنی ہر یعنی مخلوق کو اس کی خیر اور شر کا راستہ دکھایا یا ہدایت. جی سمجھا دیا، اس کی ضرورت کے مطابق سب چیزیں اس کو سمجھا دی ہوئی ہیں اللہ نے. جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، شاباش. باجی ہمارا یونس. آیت سنقریؤ کا فلا تنسا، آیت نمبر 6 کے متعلق کوئی بات بتائی تھی آپ کو؟ قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے جس کو یہ تو ترجمہ ہو آپ گیا نا. بھولیں گے نہیں. ہاں یہ تو ترجمہ ہو گیا. اس کے علاوہ کوئی بات بتائی تھی آپ کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن آیات کو بار بار پڑھتے تھے کہ زبان کو بار بار لاتے تھے، بار بار پڑھتے تھے تیزی سے کہ نہ بھول نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کی تسلی دی ہے کہ آپ بھولیں گے نہیں. آپ کو یاد کروانے کی ذمہ داری جو ہے نا وہ ہماری ہے. تو نہیں کوئی وظیفہ ہی بتایا تھا کہ نہیں؟ جی بھولنے کی بیماری کا علاج بتایا تھا کہ یہ آیت جو ہے وہ 7 بار ہر نماز کے بعد ہاں یہ پڑھیں گے. چیز، تو پھر جس کو بھولتی ہے کوئی چیز یہ بھولنے کی چیز، بیماری اس کا علاج. یہ چیز بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیں جی آگے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سورہ غاشیہ آ رہی ہے، مکی صورت ہے، اور اس میں چونکہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے غاشیہ، چھا جانے والی، اس لیے اس صورت کا پورا نام وہی اسم الکل باسم الجز کے تحت اس صورت کا نام غاشیہ اللہ تعالیٰ رکھا گیا ہے تاکہ یاد رہے آسانی نام لینے میں. مکی صورت ہے یعنی مدنی دور سے پہلے نازل ہوئی ہے. تو مکی دور سے پہلے چونکہ براہ راست کفار صرف مخاطب تھے، تو اس لیے اس میں زیادہ تر ان کو جو چیز پر لایا جاتا تھا وہ آخرت ہے. آخرت کا بالکل سرے سے انکار کرتے تھے. تو آخرت کی مختلف شکلیں، مختلف عبارات سے مختلف تعبیرات اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. تو اسی پر اس کا نام رکھا گیا ہے. دیکھیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاکا، کیا آپ کے پاس خبر پہنچی ہے؟ اتاکا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطب، آپ کے پاس خبر پہنچی ہے. حدیث و خبر، حدیث خبر، بات، واقعہ، الغاشیہ اس چھا جانے والی خبر پہنچی ہے، یعنی قیامت کے احوال. کیا آپ کے پاس چھا جانے والے کی خبر پہنچی ہے؟ وجوہن، کے بہت سے چہرے، وجوہن بہت سے چہرے، یومئذن اس دن، خاشعہ اترے ہوئے ہوں گے. حضرت نے ترجمہ فرمایا اترے ہوئے ہوں گے، خاشعہ کہ ڈرے ہوئے ہوں گے. ڈر انسان کے چہرے کا رنگ اڑا کے رکھ دیتا ہے انسان کو. انسان کا رنگ بالکل پیلا پڑ جاتا ہے، زرد پڑ جاتا ہے، فک ہو جاتا ہے نا چہرہ، تو وہ مراد ہے. خاشعہ کہ اس دن چہرے اترے ہوئے ہوں گے. عاملۃن، عاملۃن عمل سے، مصیبتیں جھیلتے ہوئے. ناصبۃن تھکن سے بھرپور ہوں گے، تھکن سے چور. کیا خوبصورت ترجمہ کیا حضرت نے. مصیبتیں جھیلتے ہوئے اور تھکن سے چور ہوں گے. توصلا
داخل ہوں گے نارن ایسی آگ میں حامیہ جو کہ دہکتی ہوئی ہوگی، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے وہ. تسقا پلایا جائے گا ان کو من عین ایسے چشمے سے آنیہ جو کہ کھولتا ہوا ہوگا، کھولتے ہوئے چشمے سے ان کو پانی پلایا جائے گا. تو من عین آنیہ کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا. لیس لہم جو فائدہ نہیں دے گا ان کو، جو کہ ان کے لیے نہیں ہوگا طعام کوئی کھانا بھی، کسی قسم کا کھانا کھانے کی چیز نہیں ہوگی، الا ہاں ایک چیز ہوگی، من ضریع ضریع کے کانٹے دار جھاڑی، زرعی ہوگی ان کے کھانے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہوگا. ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے زریع کے. وہ کیا کرے گا؟ لا یسمن نہ تو وہ جسم کو فربا کرے گا، لا یسمن نہ تو وہ جسم کو کا وزن بڑھائے گا، اور ولا یغنی اور نہ ہی وہ فائدہ دے گا، نہ ہی وہ فائدہ دے گا من جوع بھوک میں. کیا مطلب؟ نہ ہی بھوک مٹائے گا. لا یسمن نہ تو وہ انسان کو تر و تازہ فربا جسم کرے گا، موٹا تازہ کرے گا، اور نہ ہی اس کی بھوک مٹائے گا. وجوہ بہت سے چہرے، یومئذ اس دن، ناعمہ ناعمہ تر و تازہ ہوں گے، نعمتوں والے ہوں گے. ہاں جی اب ٹھیک ہے آواز؟ ہیلو اب ٹھیک ہے؟ ہیلو آواز ٹھیک ہے اب؟ وی اوکے؟ چلیں جزاک اللہ خیر. اچھا وجوہ بہت سے چہرے، یومئذ اس دن، ناعمہ کیا ہوں گے؟ تر و تازہ ہوں گے، نعمتوں والے ہوں گے. لسعیہا اپنی کی ہوئی محنت پر، راضیہ بھرپور مطمئن ہوں گے، مکمل طور پر مطمئن ہوں گے، راضی ہوں گے، خوش ہوں گے. فی جنت جنت میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے. کیسی جنت؟ عالیہ عالی شان جنت ہوگی، عالی شان باغات ہوں گے اس دن، وہ اس کے اندر ہوں گے. لا تسمعوا نہیں سنیں گے، وہ نہیں سنیں گے جنتی، فیہا اس جنت کے اندر، لاغیہ کسی قسم کی لغو بیکار بات. ہاں ٹھیک ہے، دو چیز چھاتی ہے تو وہ چیز ڈھانپ لیتی ہے نا، مرادی معنی ٹھیک ہے. اچھا لا تسمعوا تم نہیں سنیں گے، فیہا اس جنت کے اندر، لاغیہ کسی قسم کی لغو بات، بیکار بات. فیہا عین اس جنت کے اندر چشمے ہوں گے. کس طرح کے؟ جاریہ بہتے ہوئے، اس جنت کے اندر بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. فیہا اس جنت کے اندر، سرور نشستیں ہوں گی، بیٹھنے کی نشستیں ہوں گی. کیسی؟ مرفوعۃ اونچی اونچی، مرفوعۃ اونچی، بلند و بالا نشستیں ہوں گی. وَأَكْوَابٌ اور پیالے پیالے ہوں گے، موضوعۃ دھرے ہوئے، رکھے ہوئے سامنے.
سامنے پیالے رکھے ہوئے ہوں گے، وَنَمَارِقُ اور قطار اور اس میں اور تکیے ہوں گے، اور نرم و ملائم تکیے ہوں گے، مصفوفتن قطار میں لگائے ہوئے، وزرابی اور قالین ہوگا، مبثوثۃ بچھے ہوئے قالین ہوں گے۔ یہ جنت کی اللہ نے ایک نقشہ کھینچا ہے ایک اعتبار سے، اور ان آیات مبارکہ میں یعنی 16 آیات مبارکہ میں دو قسم کی باتیں فرمائی، پہلے جہنم کے بارے میں اور وہاں کی ہولناکیاں، وہاں کی تباہ کاریاں، وہاں کے مینو، کیا مینیو ہوگا اس میں، اس مینیو میں کس ہولناک قسم کی چیزیں ہوں گی اور کس قسم کی وہ ڈشز ہوں گی، وہ ذکر کیا۔ اس کے فوراً بعد بغیر کوئی تمہید باندھے ہوئے، جیسے بغیر تمہید باندھے ہوئے جہنم کا تذکرہ کیا تھا، ویسے ہی بغیر تمہید باندھے ہوئے جنت کا تذکرہ فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ دیکھیے گا، حل اسم حرف آ گیا، عطا کا آپ کے پاس پہنچا، حدیث بات کو کہتے ہیں حدیث، حدیث دل، حدیث ویسے گفتگو کو بات کو کہتے ہیں، الغاشیہ چھا جانے والی، ڈھانپ لینے والی، غشی اسی طرح غشی کا اردو میں لفظ نکلا نا، غشی ہو جانا، کہ انسان پر ایسی کیفیت ہو جاتی کہ جس کی وجہ سے پورا جسم نڈھال ہو جاتا ہے، کوئی اس کو پتہ نہیں چلتا، تو غشی کے دورے پڑنا کہ وہ چیز جو اندر ایسی کوئی چیز چھا گئی جس کی وجہ سے جو عقلی طور پر انسان معاف ہو جاتا ہے، ذہن معاف ہو جاتا ہے۔ وجوہن وجہن کی جمع ہے، وجہن کی جمع ہے، بہت سے چہرے، یوم اذن اس دن، خاشعہ خشوع سے، خشیت خشوع کہ انسان کی اندرونی کیفیت ایسی ڈری ہوئی ہو کہ اس کی وجہ سے خون خشک ہو جاتا ہے، خون خشک ہو جاتا ہے انسان کا، اور اس کا سب سے پہلا تاثر چہرے سے نظر آتا ہے انسان کا، کہ بالکل پیلا زرد، جیسے کو خدا نہ خواستہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، بڑا شدید قسم کا ایک دم حادثہ ہو اور انسان بچ تو جائے، اس بچ جانے کے باوجود بھی کتنی دیر تک نہ ٹانگوں میں جان ہوتی ہے انسان کے، نہ لوگوں کی آواز سنائی دے رہتی ہے، سائیں چل رہا ہوتا ہے نا، شاں آواز، ایک عجیب و غریب آواز دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہے، کانوں میں، لوگ بول تو رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آوازیں ہوتی ہیں بے شمار، اور انسان کا چہرہ بالکل پیلا زرد پڑ جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، یہ خوف کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہی ان کی تھوڑا سا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایسی خطرناک کیفیت ہوگی، پتہ ہوگا کہ بھئی ہم نے کیا کیا ہوا ہے اور اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ عاملۃ محنت کرنے والے، محنت، اور بہت سی دنیا میں مصیبتیں دونوں اعتبار سے کرتا ہے انسان، لیکن یہاں سے مراد کیا ہے، وہ محنتیں صرف دنیا کی خاطر تھیں یا آخرت کو خراب کرنے کے لیے تھی، وہ محنتیں۔ ناصبۃ تھکن سے چور ہوں گے، جیسے بہت کام کر کے ان کو اٹھا لایا گیا ہے اور بہت تھکن سے چور ہیں، پاؤں منو ٹن وزنی پاؤں ہوئے ہوئے ہیں، چل نہیں پا رہے، ایسے تھکاوٹ ہوگی۔ تسقا من ناصبہ تھکاوٹ، تصلا داخل ہوں گے، نارن آگ میں، حامیہ حامیہ دیکھتی ہوئی ابلتی، اور بالکل جیسی زبردست قسم کی دیکھتی ہوئی آگ ہوگی۔ تسقا سقا یسقی پلانا، سقا پانی کو کہتے ہیں، پانی پلانے کو، عین چشموں کو کہا جاتا ہے، آنیہ کھولتا ہوا، لیس لہم ان کے لیے نہیں ہوگا، طعام کہتے ہیں دعوت طعام کھانے کو کہتے ہیں، غریب کانٹے دار جھاڑیوں کہتے ہیں، یہ جھاڑی کا نام ہے، کانٹے دار جھاڑی اس کو کہا جاتا ہے جس میں کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ لا یسمنو جو کہ سمین نہیں کرے گی، سمین سین کے ساتھ، کہ موٹا تازہ کرنا، یعنی فربا کرنا اور جسم کو طاقت دینا، یعنی کیا پروٹین ہو جائے، کارب ہو جائے، فائبر ہو جائے، اور گڈ کولیسٹرول بن جائے، فلانی بن جائے، یہ چیزیں بن جائیں، یہ سب چیزیں مل کر انسان کو جو ہے وہ اس کے مسل تیار کرتی ہیں، اور کیا کچھ کرتی ہیں آپ زیادہ جانتی ہیں ان سب چیزوں کو۔
لا یسمن اس کو فربا نہیں کرے گی، ولا یغنی فائدہ نہیں دے گی، من جوع بھوک سے، وجوہ پھر آگے یوم دن پھر آگے ناعمہ، ناعمہ نعمت سے ہے کہ بڑی تر و تازہ ہوں گے نعمتوں میں، ایک الگ ہی ان کے چہروں پر خوشحالی سی، خوشحالی خود بتا رہی ہوتی ہے چہروں سے کہ بڑا خوشحال ہے، لسعیہا سعی سے ہے، محنت سے ہے، محنت انسان کی، راضیہ اس پر کیا ہوں گے، راضی ہوں گے، راضیہ ہوں گے۔ اچھا جی، فی جنت جنت باغ کا کہتا ہے، عالیہ بلند، بلند، عالیہ بہت بلند ہوں گے، لا تسمعو نہیں سنیں گے اس میں، لاغیہ لغو سے ہے، لغو بیکار بات کہتے ہیں، لغو بات کو، عین چشمے کو، جاریہ جاری ہونا، کسی مائے جاری بھی کہتے ہیں تو اسی سے یہ جاریہ ہے، سرور نشست گاہیں، نشست گاہیں، بہترین نشست گاہیں، مرفوعات بہت اونچی اونچی نشستیں، وہ مراد ہے، اکواب کوب کہتے ہیں جو پیالے کو، اکواب جمع ہے اس کی، پیالے دھرے ہوئے ہوں گے، موضوعۃ دھرے ہوئے ہونا، رکھے ہوئے ہونا سامنے، وضع اسی سے نکلا ہے، نمارکو یعنی گداز تکیے، نرم و ملائم تکیے، مصفوفۃ کیا ہوں گے، ذہن لگائے ہوئے ہوں گے، قطار لگے ہوئے ہوں گے، اور وزرابی بچھے ہوئے قالین ہوں گے، قالین ہوں گے، مبثوثۃ بچھے ہوئے۔ لو جی، یہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور آخرت کو ایک منظر کشی فرما دی کہ بالکل سامنے کر دیا کہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں وہاں پر، اس لیے بہترین کام یہی ہے۔ دونوں جگہوں میں ان تقابل آیا ہے، اس تقابل کے اعتبار سے فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ چہرے تو ہوں گے خاشعہ اور کچھ چہرے ہوں گے ناعمہ، ہے نا، خاشعہ ہوں گے، ناعمہ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ عاملۃ ناصبہ ہوں گے، جو جہنمی والے ہوں گے تو تھکاوٹ سے بھرپور ہوں گے، لیکن دینی کام کرنے والے اور آخرت کو مد نظر رکھنے والے ان کو تھکاوٹ کچھ نہیں کہتی، تھکاوٹ اللہ تعالیٰ ان کے قریب نہیں لاتے، اور جو دوسرے ہوتے ہیں جو دینی کام کے علاوہ، حالانکہ شدید یعنی پڑھنا پڑھانا مطالعہ کرنا، اس کا اگر حق ادا کیا جائے، مطالعے کا اور پھر تکرار کا اور پھر سبق کا اور پھر جو ہے نا اس کے مطابق کرنے کا، تو یہ ایک بڑی مصروف بھرپور زندگی ہے، لیکن یہ قرآن کی حدیث کی برکت ہے کہ سارا سارا دن مدارس میں علماء کرام، طلباء کرام صبح سے شروع ہوتے ہیں اور رات تک 10:30 بجے تک پڑھنا پڑھانا کو، کچھ تو بلکہ بعض اکثر تو راتوں کا اکثر حصہ اسی میں لگاتے ہیں مطالعے میں، تو ان کی تھکاوٹ ان کے قریب ہی نہیں آتی، تھکاوٹ بلکہ بیٹھے بٹھائے جہاں آتا ہے بس سو جاتے ہیں، ایسا زبردست اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے۔ اور جو بابو ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں جو صرف دنیا کو مد نظر رکھتے ہوئے گولیاں کھا رہے ہیں اور کیا کچھ نت نئے طریقے اختیار کر رہے ہیں، نیند آ جائے اور جو ہے تھکاوٹ ہے اور بالکل صبح اٹھیں تو آنکھیں سوجی ہوئی، عجیب و غریب چہرہ بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن دین کی برکت، اللہ والوں کی برکت ہے، تہجد میں بھی جاگنا اور پھر سب چیزیں کرنا، اس کے باوجود چہرے پر کسی قسم کی تھکاوٹ کے آثار وہ نہیں تھے، حشاش بشاش ہوتے ہیں، خوبصورتی چھن رہی ہوتی ہے ماشاءاللہ ہمارے بڑوں کے کی، اللہ والوں کی۔ تو یہ ایک واضح جو دنیا میں بھی اللہ دکھا رہے ہیں اور آخرت میں تو یہ چیزیں ہوں گی انشاءاللہ، تو الگ الگ ان کا عاملۃ الناصبہ ہے، جبکہ یہ کیا ہے، لسعیہا راضیہ، محنت انہوں نے بھی کی ہوئی ہے، محنت انہوں نے بھی کی ہوئی ہے، لیکن اس محنت پر خوش ہیں، محنت پر کیا ہے، خوش ہیں۔ ایک ادنی سی مثال دوں آپ کو، ادنا چھوٹی سی مثال، یعنی ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے، یہ اللہ والوں سے کوئی تقابل نہیں، اللہ معاف کرے کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ جو ہے نا اپنا تقابل ان سے کر رہے ہیں۔ ایک بات ذہن میں آ گئی، اب ہم جب جاتے ہیں نا چھٹیوں پر، چھٹیوں سے مراد یہ ہے کہ کوئی شادی آ گئی، کچھ ہو گیا، کوئی وہ ختم قرآن ہے، تکمیل قرآن ہے، نکاح پڑھانا ہے، زیادہ پڑھانا ہے، چلو جی آؤ جی، تو عزیز و قربا بلاتے ہیں دائیں بائیں شہروں میں جہاں جہاں ہیں، تو یا ویسے چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، جب چھٹیوں پہ جاتے ہیں تب بھی خوشی ہوتی ہے، بھائی عزیزوں سے ملاقات ہوگی، کزنوں سے ملاقات ہوگی، بیٹھیں گے، گپ لگائیں گے، پرانی یادیں تازہ ہوں گی، اور جب چھٹی ختم ہوتی ہے تب بھی اللہ جانتا ہے کہ جتنا خوشی جانے کی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی واپس آنے کی ہوتی ہے، کہ پھر الحمدللہ مسجد ہوگی، مدرسہ ہوگا، اسباق ہوں گے، اور جو ہے نا وہ فزیکل سامنے طلباء کو پڑھانا ہوگا، آن لائن ان باجیوں کو پڑھانا ہوگا، قرآن پڑھنے کی توفیق مل جائے گی،
قرآن پڑھنے کی توفیق مل جائے گی اور یہ سب چیزیں ہوں گی. شدید خوشی ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے. اور جب کہ ہمارے کزن ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کرنل، کوئی جو ہے نا کوئی باہر سے آیا ہوا ہے، کوئی کیا، وہ پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار بس یہ جو مزہ ہے نا، یہ جو اب آئے ہیں ملاقات ہو گئی، یہ مزہ آ گیا، اب جائیں گے تو واپس تو پھر وہی چیپاں ہوگی، بس چک چک ہوگی، وہی سارے روٹین، صبح سے شام، شام صبح تک کولو کے بیل کی طرح پھر گھومنا ہو. لیکن الحمدللہ یہ اللہ نے زبردست ہمیں لائن دی ہوئی. ہمارے استاد صاحب ہیں مولانا فیاض الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور فرمایا کرتے ہیں بھائی یہ پڑھنا پڑھانا بڑا معصوم کام ہے، معصومانہ کام ہے. پڑھنا پڑھانا یہ بڑا معصومانہ کام ہے کہ کھاؤ پیو پڑھاؤ، پڑھو پڑھاؤ سو جاؤ، کھاؤ پیو پڑھو پڑھاؤ سو جاؤ. تو یہ ایک واضح جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اور دنیا کی لائن میں جو ہے نا ایک وقت آتا ہے 60 سال 63 سال میں ریٹائر کر دیتے ہیں، ریٹائر. تو ریٹائر کرنا یہ ایک مہذب طریقہ ہوتا ہے کہ جی بابا جی اب آپ کا کوئی کام نہیں یہاں پر، اب آپ جائیں گھر پہ آرام کریں، ہمارے سر نہ کھائیں. یہ ایک مہذب طریقہ ہوتا ہے، پھول دے کے اس کو گھر بھجوا دیتے ہیں. جبکہ ہمارے مدارس کی مساجد کی اس لائن میں جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنا وہ قیمتی ہوتا ہے، ہے نا، وہ اتنا زیادہ اس کی قیمتی ہوتا چلا جاتا ہے. عمر کے بڑھنے سے اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی تقوی میں، اس کی جو ہے نا بزرگی میں، اس کی پڑھنے پڑھانے میں، اور لوگ اس کے لیے جو ہے نا وہ بچنے میں. یہ ایک واضح فرق ہے کہ ہمارے ہاں ریٹائرمنٹ کا کوئی نہیں قانون نہیں ہے، کوئی قانون نہیں. ہاں اللہ معاف فرمائے کوئی بیماری آ گئی، فالج ہو گیا، کچھ ہو گیا، وہ تو ہے، لیکن جب تک چل رہے ہیں چلتے رہتے ہیں. مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیہ میں استاد تھے، دارالعلوم دیوبند میں بھی استاد رہے، پھر یہاں پر بھی 130 سال میں حضرت کا انتقال ہوا. 130 کے 103 اس طرح ہے. یہ مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ 130 سال میں انتقال ہوا ان کا. تو وہ شعبان تک پڑھایا، سارا پڑھا کے چھٹی ہوئی، اپنا پورا حساب کتاب بے باک کیا، سال میں جتنا لین دین کرنا تھا سارا بے باک کیا، اور اپنے بفا کے تھے وہ بفا مانسیرا، وہاں گئے اور جا کر اللہ کے پاس چلے گئے، انتقال ہو گیا. وہاں قبر بھی ان کی موجود آج بھی. تو یہ ہوتا ہے، یہ واضح فرق ہے جو یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا نا، یہ واضح ہے. اللہ میں اس کی صحیح اہمیت نصیب فرما دے. حقیقت میں بڑی نعمت ہے یہ، ہمیں اس کی قدردانی نہیں ہے، بس اللہ چلائے رکھے ان لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ. تو چاولوں میں، گندم میں نا وہ ذرات ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، وہ بھی بک جاتے ہیں، اگ جاتے ہیں. اگر الگ سے کیا ہے تو نہیں ہوتا. چلے کل یہیں سے کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.